جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت بھائی، کیا حال ہے؟ میرا نام عدیل احمد صدیقی ہے، میں حیدرآباد سے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا آپ سے کہ ابھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف میں جانا چاہیے، اور ہم جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے۔ تو پھر تو نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا، وہ تو اب پروو ہو رہا ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے اپنا انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ اب وہ اگر انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے تھے ہمیں، تو پھر ان کو کیوں نکالا؟ پھر تو اب یہ سوال سبھی پوچھ رہے ہیں کہ پھر ان کو کیوں نکالا، تو اس کا ذرا کائنڈلی جواب دیجیے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جی جو یہ کہتے ہوتے تھے ہم نے نہیں کرنی، انہوں نے کی ہیں اور کریں گے۔ کہتے ہیں IMF کے پاس نہیں جانا تو گئے ہیں۔ کہتے تھے ہم نے روڈیں بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے، لوگوں میں انویسٹ کرنا چاہیے، تو روڈیں بنا کے پھاوے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بلڈنگز کھڑی کرنے سے ماحولیات خراب ہوتا ہے، اب ہر جگہ پہ بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ مری کے اندر بھی آپ دیکھیں بلڈنگ ہی بنا رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر ایسی جو ایجنسیز ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتی ہیں، جن کا کام ہی زمین کے اوپر کنکریٹ کی قبریں بنانا ہے، جن کو میں کہتا ہوں، ان کو آپ نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کو گرین بنانا ہے، یعنی جن کا بزنس یہ ہے کہ اسلام آباد کو وہ سبزے سے خالی کر دیں، ان کو آپ نے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں کہ اسلام آباد کو گرین آپ نے بنانا ہے، تو وہ تمام کام کریں گے۔ انڈسٹریلائزیشن کے بڑے خلاف ہوتے تھے، اب انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہی ہے۔ اچھا انڈسٹریلائزیشن اگر آپ نے کرنی تھی تو کر لینا بھائی، کس نے روکا ہوا ہے؟ KP کے اندر انڈسٹریلائزیشن آپ نے کیوں نہیں کی 9 سال کے اندر؟ کر لیتے وہاں پہ تو بجلی بھی آپ نے خود بنانی تھی، وہ ڈیم بھی بنا دیے تھے آپ نے، وہاں پہ تو انڈسٹری لگنی چاہیے تھی، لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے تھی، کوئی صوبہ بطور اگزامپل تو پاکستان کے سامنے آتا ہے کہ ایسے چلایا جاتا ہے، تو چلا لیا آپ نے۔ نہیں چلا پائیں گے کیونکہ یہ خالی کھلی باتیں، جو خالی برتن ہوتا ہے نا جس میں آواز بہت زیادہ آتی ہے۔ طلعت بھائی ساجد بول رہا ہوں۔ آپ اس حکومت کے پچھلے 3.5 سالہ دور میں دیکھ لیں، جب بھی حکومت کے خلاف کوئی ایشو بنا ہے یا کوئی سکینڈل ہوا ہے تو اس کے سائڈ پہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی معاملہ ہو گیا، جیسے یہ فورن فنڈنگ کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے امریکہ معاملہ ہو گیا۔ آپ پچھلے 3.5 سالہ دور میں دیکھیں کہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ دیکھیں میری آپ سے دستبدستہ درخواست ہے کہ ایسے نہ سوچا کریں، ہر معاملے پر ایسے نہ سوچا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سازشیں نہیں ہوتی، میں یہ نہیں کہتا پلاننگ نہیں ہوتی، لیکن وہ پلاننگ اس لیول کی نہیں ہوتی۔ یہ بالکل بھی اس کو حکومت کے حالات سے نہ جوڑیں، حادثات پرانی حکومتوں کے ادوار میں بھی ہوتے رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو انکمپیٹنس بھی نظر آتی ہے، اور اس وقت بھی یہ تھیریز فلوٹ کرتی ہوتی تھی کہ حکومتیں خود کروا رہی ہیں۔ بدقسمتی سے وزیر اعظم عمران خان جو ہیں، انہوں نے جب وزیر اعظم نہیں تھے خود ان تھیریز کو بہت پروموٹ کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہندوستان کے ساتھ حالات ناموافق ہوتے تھے، دہشت گردی پاکستان میں بڑھتی تھی، تو یہ کیا کہا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ جب بھی نواز شریف مشکل میں ہے تو نہ جانے دہشت گردی کیوں بڑھ جاتی ہے۔ تو مراد یہ تھی کہ سیاسی طور پر کمزور حکومت جو ہے ان کی نظر میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے دہشت گردوں کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، یعنی اپنے بندے خود مرواتی ہے تاکہ سیاسی طور پر وہ توجہ مبذول نہ رہے اس کے مسائل پر۔ یہ خود یہ کہتے رہے، تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں یہ تھیری جو ہے نا پاپولرائز کی ہے، خود ہی انہوں نے پاپولرائز کی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ خود بہت حد تک ذمہ دار ہیں اس قسم کی سوچ کو پاکستان میں نشو نما دینے میں، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایسا نہ سوچیں۔ یقیناً آپ سوچیں کہ کس طرح یہ اموات جو ہیں یہ پریونٹ کی جا سکتی تھیں، اس کے اندر سرکاری طور پر سیاسی طور پر جو نکما پن ہے وہ کتنا خطرناک ثابت ہوا پاکستان کے شہریوں کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے تو اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے، بتایا بھی ہے۔ ویسے بھی مقامی اگر آپ اکاؤنٹس دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا تھا۔ یہ ضرور سوچیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ ان تھیریز کو پروموٹ نہ کریں اور ذہن میں جگہ نہ دیں، یہ مانتے ہوئے کہ ماضی میں عمران خان صاحب نے خود یہ اس قسم کی باتیں اور کھلے عام یہ باتیں کی ہیں کہ جب بھی حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے، جب بھی حکومت مشکل میں ہوتی ہے تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں یہ لائن نہیں لینی چاہیے تجزیے کی۔
کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول کبھی بھی پاکستانی پولیٹکس سے مائنس نہیں کیا جا سکتا؟ اور اگر نہیں کیا جا سکتا تو پھر عمران خان کو ہی رہنے دیں اور جیسے تیسے ڈیموکریسی چل رہی ہے اس کو چلائیں، الیکشن ہونے دیں، پھر کوئی نیا آئے، پھر تو اس کا مطلب ہے دے آل آر سیم. پھر ہم چینج کی اور ٹرو ڈیموکریسی کی بات کیسے کر سکتے ہیں پاکستان میں؟ مجھے اس پہ آپ کا ٹیک چاہیے ہوگا. تھینک یو. جی میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ میں تو اس کو کہتا ہوں اسٹرکچرل ٹیک اوور، یعنی جب آپ کسی ایک حصے کے اندر آ کر اس حصے میں تبدیلیاں نہیں لاتے، جب تمام کے تمام ڈھانچے کے اندر آپ کی جڑیں پھیل جاتی ہیں تو وہ اسٹرکچرل ٹیک اوور کے زمرے میں آتا ہے. وہ بالکل ہے، آپ کو معیشت میں بھی نظر آتا ہے، معاشرت میں بھی نظر آتا ہے، آپ کو سیاست میں نظر آتا ہے، صحافت میں نظر آتا ہے، صحافت کے ہر فارم میں نظر آتا ہے، آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے، اخبارات کے نظر آتا ہے، فلم انڈسٹری کے اندر نظر آتا ہے، آپ کو بزنس کمیونٹی کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ ایک اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے اور ایک نئی کلاس نے باقاعدہ جنم دیا ہے، جو جس کے پاس طاقت بھی ہے، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کا نیٹ ورک بھی موجود ہے. تو یہ اس قسم کی صورتحال ہے، یہ کوئی عام صورتحال نہیں ہے ایوب خان کے دور کی یا ضیاء الحق کے دور کی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جس کسی کو بھی رہنے دیں، بس پاکستان کو چلنے دیں. اگر تو یہ اسٹرکچرل ٹیک اوور سے پاکستان صحیح چل رہا ہوتا تو میں اس کا سب سے بڑا سفارتکار ہوتا، آپ کے سامنے بھی اور بیرونی حکومتوں کے سامنے بھی. لیکن چونکہ پاکستان نہیں چل پا رہا اور اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا ہے، تو میرے خیال میں خود ہی رول بیک اپنے انفلوئنس کو کرنا چاہیے اور اداروں کو سامنے آنے دینا چاہیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ ریاست نہیں چل سکتی. اب اس کا تعلق میرے سے نہیں ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کا تعلق حقائق سے ہے جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے نا. وہ کبھی نہ کبھی تو آپ کے سامنے آئیں گے. اگر میں نہیں کہہ رہا ہوں گا تو کیا حقائق سامنے آنا بند ہو جائیں گے؟ تو میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ عام حالات نہیں ہیں. جس کو بھی رہنے دیں لیکن پاکستان کے چلنے کا سوچیں. طلعت صاحب، نوید بول رہا ہوں لاہور سے. جی میں یہ صرف آپ کے کمنٹس چاہتا ہوں اس پہ کہ یہ جو پچھلے 1-2 سال میں ہوا ہے تو کیا یہ بالکل اب لکیر واضح نہیں ہوگی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل ایک سائڈ پہ کھڑی ہوگی، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز تھیں وہ دوسری طرف کھڑی ہو گئیں، اپوزیشن میں چلی گئیں، اور اب یہ ٹوٹلی تجربہ جو ہے وہ سارا کا سارا ناکام ہو گیا ہے. اور اب ایک پاکستان ڈسیسو مومنٹ سے نہیں گزرا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب ہار چکی ہے اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا سیاسی قوتیں ہیں وہ اب واضح طور پہ آ رہی ہیں، اور عوام کو بھی اب بالکل سمجھ آ گئی ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے. اور اب یہ ایسے چلنا تو نہیں چاہیے لیکن ایسے ہی ماضی میں چلتا رہا ہے. تو اس پہ ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. بہت شکریہ. جی ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے یہ بتایا کہ تجربات تو بالکل ناکام ہوئے. اس حد تک آپ کو اپنے سوال کا جواب مل رہا ہے کہ یہ تجربہ ناکام ہوا ہے، پاکستان کی حالت درست نہیں ہوئی ہے. مسلسل تجربات کرتے رہیں گے تو حالت مزید پتلی ہوتی جائے گی. لیکن ہار جیت جو ہے تجرباتی حد تک تو آپ کو نظر آتا ہے کہ تجربہ انہوں نے کیا اور وہ معاملات ہاتھ سے نکل گئے، اور اب ظاہر ہے پھر لوگ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. بات کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو ڈسٹنس پہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارا تو قصور کوئی نہیں، ہم نے تو ساری سپورٹ دی تھی. دیکھیں آخر میں اگر گھوڑا ہی نکما نکلا تو ہم کیا کریں، بھاگا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. لیکن ہم کیا کریں اس سے معاملات ہے نہیں ہوتے نا. آپ کو سوچنا ہوگا کہ گھوڑے کو بھگانے کا جو نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس سے وہ ملک کو بھی کھینچ لے گا. یہ تمام جو آپ نے ایک ترتیب بنائی تھی اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ پھر اس کا جو لانگ ٹرم نتیجہ ہے وہ کیا نکلا؟ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو یہ طویل بحث ہوتی ہوئی پاکستان میں نظر آئے گی. تو وقتی طور پر اگر دھچکا لگا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو تو اس سے ان کا رول بیک نہیں ہوگا، کیونکہ پچھلے سوال کے جواب میں نے آپ کو بتایا یہ اسٹرکچرل پینیٹریشن ہے، یہ اسٹرکچرل ٹیک اوور ہے. یہ عام ایک دور کا قصہ نہیں ہے، یہ طویل المدت اس کے نتائج نکلیں گے اور طویل المدت عمل کے ذریعے اس نقطے پر ہم پہنچیں. اس کو خود ہی سوچ کے اس کو رول بیک کرنے کی ضرورت ہے. تو تجرباتی طور پر تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ناکام ہوا ہے اور لوگ ہارے ہیں اس میں، لیکن حتمی طور پر ہار جو ہے وہ تو تب ہوگی نا جب پاکستان جیتے گا، اور ایسی ہار سب کو قبول ہونی چاہیے جس میں پاکستان جیتے. صداقت علی عباسی صاحب کیپٹل ٹاک شو میں فرما رہے تھے کہ جی پچھلی حکومت نے جگہ جگہ میں کوئی پارکنگ پلازا نہیں بنایا ہے
جس کی وجہ سے گاڑیاں پھنس گئی اس راستے میں. اگر وہ بنا ہوتا ہے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا. ان کو یہ بات کرتے ہوئے 3-4 سال سے انہوں نے کیا کہ یہ تو اسی حلقے کے ایم این اے ہیں. میرے حساب سے تو انہیں جو ہے معذرت کرنی چاہیے اور استعفیٰ دینا چاہیے. بالکل معذرت کرنی چاہیے, استعفیٰ بھی دینی چاہیے اسی معیار کے اوپر جس کے اوپر وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ ساؤتھ کوریا کا جو لیڈر تھا وہ حادثہ ہوا کشتی کا تو اس نے کہا جی کہ میں ریزائن کرتا ہوں, وہ خود تو نہیں چلا رہا تھا. اور کئی مرتبہ اس طرح کی وہ باتیں کر چکے ہیں. ان کو بڑا شوق ہے اس طرح کی ایگزامپل کوٹ کرنے کا جب یہ ایگزامپلز ان کو سوٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے اپنے اوپر تو وہ یہ بالکل لاگو نہیں کریں گے. کیا کیا نہیں ہوا پاکستان کے اندر نا, ٹرین کے ٹریک کے اوپر اگر آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہوا, سڑکوں کے اوپر کیا کیا نہیں ہوا, دہشت گردی کے معاملے پر کیا کیا نہیں ہوا, کشمیر کے اوپر کیا نہیں ہوا. تو اگر آپ وہ لسٹ مرتب کریں تو اس میں تو میرے خیال میں ابھی تک ایک نہیں درجنوں بار استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا, صرف ممبران کو نہیں, جو عظیم قائد ہیں ان کو بھی. تو یہ لیکن ہوگا نہیں. ظاہر کون ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ وہ تو اس کے اوپر آ رہے ہیں جی کہ وہ خاقان عباسی دیکھیں نا جی, وہ یہاں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو وہ ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. اچھا اگر خاقان عباسی وہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کر لیتے؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صداقت عباسی اگر وہاں پہ ہوتے تو وہ کیا کر لیتے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن صداقت عباسی کا وہاں پر ہونا ایشو نہیں ہے. صداقت عباسی اس حلقے کا نمائندہ ہے, جیتا ہوا نمائندہ ہے, اور حکومت کے اندر موجود ہے, اور حکومت کے بارے میں اب عدالت خود کہہ رہی ہے کہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے یہ معاملات اس نہج پر پہنچے. تو وہ ذمہ داری آپ نے قبول کرنی ہے. لوگوں کی اموات کی ذمہ داری جو ہے براہ راست آپ کسی پر نہیں ڈال سکتے, لیکن حادثے کی جو عمومی ذمہ داری ہے اس کو تو کسی نے قبول کرنا ہے. تو اس حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل صحیح ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. طلعت صاحب, میں مری کا رہائشی ہوں اور جس جگہ پر یہ سارا سانحہ پیش آئے ہیں, اموات ہوئی ہیں, وہ تمام جگہ میں ان کے چپے چپے سے واقف ہوں. تو یہ پھر اب یہ سارا کیوں شور مچایا جا رہا ہے کہ جی ریسکیو کا کام ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت کہاں تھے ریسکیو کرنے کے لیے جب لوگ وہاں پر پھنسے ہوئے تھے؟ جی بالکل ٹھیک ہے, اس وقت سبھی کہاں تھے؟ دیکھیں این ڈی ایم اے کے جو لوگ ہیں جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن ڈسٹریبیوٹ کرنی ہے, وہ لوگ کہاں پہ تھے؟ آپ کو پتہ ہے دنیا پر چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جہاں پر نیٹ ورک جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں موبائل کے, اس کے اوپر ہر 10 منٹ کے بعد ان کو ویدر کی ایک اپڈیٹ آ جاتی ہے, 15 منٹ کے بعد ویدر کی اپڈیٹ آ جاتی ہے اگر اس کے اندر آپ کو بہت کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہو. یہی کام آپ نے کرنا ہے. لوگوں کو بہت بڑا کوئی ایپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 88% جو ہے وہ آپ کے پاس موبائل ڈینسٹی ہے, یعنی تقریباً 88% پاکستان کے جو لوگ ہیں ان تک ٹیکنیکلی موبائلز پہنچے ہوئے ہیں. تو آپ 88% کو تو موبائل کے اندر آپ نے میسیج ہی بھجوانا ہے نا, اس میں کون سی سائنس لگتی ہے؟ لیکن نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. اور پھر ریسکیو کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنا آپ نے 40 کلومیٹر کا ایک اسٹریچ تھا جس کے اوپر 3 کلومیٹر کے اوپر یہ جو ہے نا اموات ہوئی ہیں. تو آپ اس کو وہاں تک ایکسیس نہیں کر پائے اور 4 گھنٹے نہیں گزروا پائے ان کے, اور یہ حادثہ ہو گیا. یہ تو ایشوز ہیں, اب ان کا کیا کیا جا سکتا ہے؟